شرابی کو اللہ نے کیسے ہدایت دی؟ اللہ جسے ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے۔ وہ غلام بازار جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا۔ وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے، جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتا کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا، میرا ایک آقا ہے، میں اس سے خلاصی چھٹکارا چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پوچھا، دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا، مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا، تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی دعا قبول کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا، چوتھی دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے سردار کی، تمہاری اور یہاں مجمع میں موجود ہر شخص کی مغفرت کرے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی یہ دعا کی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا۔ سردار اسی کے انتظار میں تھا، دیکھ کر کہنے لگا، اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے قصہ سنایا۔ سردار نے ان دعاؤں کی برکت سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں؟ غلام نے کہا، پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری کیا تھی؟ غلام نے کہا، مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا، میری طرف سے تمہیں 4000 درہم نظر ہیں۔ تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ فسق و فجور سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا، میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا، حق تعالی شانہ میری، آپ کی، ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ سردار نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات خواب میں سردار کو ایک آواز سنائی دی، جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے، تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے؟ اللہ نے تیری، اس غلام کی، منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت کر دی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بغداد کے مشہور شراب خانے کا ہے کہ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چم کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا۔
کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑی، ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش عظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، آپ کا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک جل جلالہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں۔